بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں پترا گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بنائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور اس کا مرتبہ بلند فرما کہ ان لوگوں میں ان کو شامل فرما جن کو رائے مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پاسماندگان کی کارسازی فرما اور انہیں تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو ان کو بخش دے اور ان کی قبر کشادہ کر دے اور ان کی قبر کو منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر کو ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ بھی کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لبریزہ رہتے تھے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب اور دوسرے نیک مال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اور اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک مال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑے بن جاتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم نے مبعوث ہوا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب عجیب کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، وہ کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی، وہ انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور اس کے لیے قبر 7 رات کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ سوچتا ہے یہاں تک اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کی طرح کہہ دیا تھا کہ اسے کہا جاتا ہے تو اسی بات پر زندہ رکھا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام اور اچھے مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔